ہم بستری کے دوران ایسی بڑی غلطی جس سے سنگین بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور ہر مرد یہ غلطی اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں ہم بستری کے دوران ایک بہت بڑی غلطی جو ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے، جس سے شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، ایڈز اور دیگر بیماریاں جنم لیتی ہیں، مردانہ قوت میں کمی نہ ہو، اور جب بھی ہم بستری کی جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کم نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 دنوں کے بعد جماع کرنا چاہیے۔ 3 دن بعد سپرم بنتے ہیں اور 4 دنوں کے بعد یہ سپرم تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا زیادہ جماع کرنے سے چند ہی دنوں میں کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں ہی گوڈے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان میں کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرنے سے آخر کار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 دنوں بعد جماع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمزوری نہیں ہوتی اور قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ ساری زندگی مختلف خطرناک بیماریوں سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ منی گاڑی ہو یا پتلی، تھوڑی ہو یا زیادہ، اس کا رنگ کیسا ہے وغیرہ وغیرہ، ہر انسان کی جسامت کے لحاظ سے اس کی منی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اس کا مردانہ قوت کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں۔ سوائے اولاد پیدا کرنے کے منی کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ منی کے ذریعے سے نطفہ یعنی سپرم ہی باہر آتے ہیں، جو مباشرت کے دوران عورت کے رحم میں داخل ہو کر حمل ٹھہراتے ہیں۔ اس کے علاوہ منی نطفہ کے لیے زندگی ہوتی ہے، جس طرح انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ منی کو جوہر حیات کہا جاتا ہے، یا منی کے ایک قطرے کو خون کی 100 بوندوں کے برابر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ سراسر نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر منی کا ایک قطرہ خون کی 100 بوندوں کے برابر ہو تو ایک دن میں 3 سے 4 مرتبہ ہم بستری کرنے والا بندہ تو زندہ ہی نہ رہے۔ اس لیے یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ منی کا ایک قطرہ خون کی 100 بوندوں کے برابر ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں یا پیتے ہیں وہ معدے میں جا کر ہضم ہو جاتا ہے۔ خوراک کا کچھ حصہ فالتو ہو کر نکل جاتا ہے، جبکہ باقی کا حصہ پہلے ایک جوس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اس سے خون بنتا ہے اور خون پورے جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے، پھر اس سے گوشت بنتا ہے، پھر چربی بنتی ہے، اس کے بعد ہڈی، اور ہڈی کے بعد ہڈی کا گودا جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ بنتا ہے، اور سب سے آخر میں منی بنتی ہے۔ منی ایک لیس دار چیز ہوتی ہے جس میں ایک خاص قسم کی بو پائی جاتی ہے۔ اگر یہ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا اکڑ جاتا ہے۔ ایک بار ہم بستری کرنے سے تقریباً 12 گرام منی خارج ہوتی ہے، اور اس میں سپرمز تقریباً 2 لاکھ ہوتے ہیں۔ اگر ان سپرمز کو دوربین کی مدد سے دیکھا جائے تو یہ سانپ کی شکل کے نظر آتے ہیں اور حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک صحت مند آدمی کے سپرمز تیزی سے حرکت کرتے ہیں، جبکہ بیمار آدمی کے سپرمز آہستہ سے حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب ہارمونز کی کمی بیشی یا خوراک کی کمی بیشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔